ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایک دفعہ ڈرگ یوز ہو جاتی ہیں، جو بھی اس کی وجہ بنی ہو، چاہے دوستوں نے یا معاشرے میں کہیں سے بھی انہیں لگی ہو، تو اس کے بعد ایڈکشن ایز اے بیماری کس طرح جنریٹ ہوتی ہے۔ تو جو درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ کے، اس میں یہ ہے کہ ڈرگ یوز کرنے کے دو فیکٹر ہو سکتے ہیں، یا تو وہ دوستوں کا پریشر تھا، وہ انوائرمنٹ کا پریشر تھا، وہ ایسے ماحول میں بیٹھنا شروع ہو گئے اسکول میں یا آفس میں یا جہاں بھی جہاں انہیں ڈرگس اویلیبلٹی تھی۔ یہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بایولوجیکل ریزن ہو سکتی ہے، وہ جینس ہو سکتے ہیں، وہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی نشہ کرتے رہے اور وہاں سے وہ جینس ٹریول کر کے اس پرٹیکولر پرسن تک آ گئے۔ پھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جو گرین کلر کی سلائڈ ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈرگس کے ہیں جو وہ برین میکانزم پہ چلے گا، پھر برین ڈیزیز ہوگی، پھر برین افیکٹ ہونا شروع ہوگا، پھر برین کی انیٹمی چینج ہونی شروع ہوگی، برین کا جو ہے وہ فنکشننگ چینج ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب وہ برین ڈیزیز بننی شروع ہو جاتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو انسان جنہوں نے ڈرگ لی وہ لینڈ کر گئے ہیں ایڈکشن ایز اے ڈیزیز میں۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان کوئی ڈرگس لیتا ہے تو ایسے کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو نشے کا مریض بنا دیتے ہیں۔ تو ایک بات اس میں ذہن میں رہے کہ کوئی سنگل فیکٹر نہیں ہے، کوئی ایک بٹن دبانے سے کوئی نشے کا مریض نہیں ہو جاتا، کوئی ایک سگریٹ پینے سے، ایک دفعہ نشہ کرنے سے، ایک دفعہ الکوہل لینے سے کوئی نشے کا مریض نہیں بن جاتا، اور ہم اس کو اس طرح مریض نہیں کہہ سکتے۔ پھر جب اوور آل امپیکٹ دیکھا جاتا ہے ڈرگ لینے کا، تو پھر ہم اس میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جینڈر انفلوئنسڈ ہے، یا ایتھنیسٹی اس میں انفلوئنس کر رہی ہے، یا اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کچھ اس طرح کی تھیں جن میں جو ڈرگ ایڈکشن کا فیکٹر چلا آ رہا تھا، جیسے ماں اگر نشہ کر رہی تھی اور اس دوران بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کافی پرون ہے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز تھیں وہ افیکٹ ہو چکی ہیں ڈرگس کی وجہ سے۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کا جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے، جو جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، گھر میں کیسا ماحول ہے، اسکول میں کیسا ماحول ہے، ان کے دوست کس طرح کے ہیں، یہ چیزیں ہم ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ایک نشہ کرنے والا ہے وہ کس طرح مریض بن جاتا ہے۔ پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس آئے تھے ان میں ہمسایوں کا تقریباً 40% رول آیا تھا اوور آل، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہمسایوں میں بھی ڈرگس ابیوز ہو ہوتی ہیں، جہاں سے ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈرگس یا اس طرح کی چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہم دیکھیں گے کہ جو نشے کے اس رسک کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 to 60% جو ہے وہ جینس کا رول ہے، جس میں انسان جو ہے وہ کافی ولنریبل ہوتا ہے، وہ ایڈکشن میں چلا جائے، اور اس میں ڈیفینیٹلی فیکٹر جو ہیں وہ انوائرمنٹل کے بھی ہیں اور جینس دونوں کو جو ہے وہ ملا کے 40 to 60% جو ہے وہ بتایا گیا۔ کچھ جو ایسے انڈیویجول ہیں جن کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر تھا، ان کی رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگ ابیوز کی طرف چلے جائیں، اور ڈیفینیٹلی جب ڈرگ ابیوز ہے تو وہ ان کے چانسز ہیں کہ وہ ایڈکشن میں انوالو ہو جائیں گے، وہ ایڈکشن میں ہو جائے گی ان کیمیکلز کی۔ اور اگر ایسا ہی کوئی بندہ جس کا کوئی جو مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، اگر وہ ڈرگ ابیوز کرتا ہے تو اس کے چانسز کمپیریٹیولی لیس ہوں گے ایز کمپیئر ٹو مینٹل ڈس آرڈر انڈیویجول۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جب ہم ایڈکشن کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر اور ایک نارمل انسان جو ہے ان کا ڈرگ ابیوز میں اور ڈرگ ایڈکشن میں کچھ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو 4 لائنیں لکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو فیملی کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن ہے وہ ان کی ایک اچھی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ جو ضروری ہے اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہونی شروع ہو جاتی ہے جہاں ڈرگ ابیوز کے چانسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی بچوں کے ساتھ انٹریکشن یا تو ان کو بہت اچھا بنا سکتا ہے
یا ان کو رسک کی طرف لے کے جا سکتا ہے، جہاں انہیں کل کو اگر ڈرگ لینے کا موقع ملتا ہے تو وہ ڈرگ ابیوز کریں اور ڈرگ ایڈکشن میں آ جائیں۔ تو بچوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح کا رکھ رہے ہیں، اور اگر ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو پھر ہمیں رویہ سیکھ لینا چاہیے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں، وہ سوسائٹی میں ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے بچوں کو نشے کی طرف لا سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو ان کا اپنا جینیٹک فیکٹر تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انوائرمنٹل فیکٹر کیا ہے، اور وہ انوائرمنٹ بچوں کا شروع ہی ہوتا ہے گھر سے اور امیجیٹ فیملی ممبر سے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے یہ کس طرح کا ہے۔ بچوں کے لیے بہت ضروری فیصلے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے سیکھنے کے عمل کو اگر اس میں رکاوٹ آنی شروع ہو جائے یا انہیں پرابلم آنی شروع ہو جائے تو وہ ان کی ساری عمر ان کے رویوں میں جھلک رہی ہوتی ہے۔ والدین ہوں یا فیملی کے جو باقی بڑے ممبرس ہیں، اگر وہ شراب پیتے ہیں یا وہ ڈرگز لیتے ہیں یا وہ کسی ایسی غیر قانونی اور مجرمانہ قسم کے بیہیویئرز میں رہے ہیں، تو یہ بچوں کو بہت ولنریبل کر دیتے ہیں، کیونکہ بچے ان کے ان شراب لینے سے، ڈرگ لینے سے یا ان کے کرمنل بیہیویئر سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ ان غلط رویوں کو سیکھتے ہوئے وہ اپنی ڈرگ پرابلمس کو پیدا کر بیٹھتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا اسکول کا انوائرمنٹ کیسا ہے، ان کے دوست یار کیسے ہیں، دوست ہوں یا ایکوینٹنسز جس کو کہا جاتا ہے، جو ٹیمپریری دوست ہوتے ہیں، ان کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے جب بچہ ایڈولسنس میں ہے، جب وہ بڑھ رہا ہے، جب وہ 15 ایئرس سے اوپر جانا شروع ہوا ہے تو اس دوستوں کا انفلوئنس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو نشہ کرنے والے دوست ہیں وہ جن نے چاہے پہلی دفعہ ڈرگ یوز کی ہو، ان کے ساتھ اگر ایسا بچہ بیٹھتا ہے جس نے کبھی ڈرگس نہیں یوز کی تو چانسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ڈرگس یوز کرے گا۔ اس میں اکیڈمک فیلئر اور ان کی جو ہے وہ پور سوشل سکلز جو ہیں وہ بھی بچوں کو رسک پہ لا سکتے ہیں کہ وہ ڈرگ ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انوائرمنٹل یعنی فیملی اور گھر کا ماحول اور دوستوں کا ماحول، یہ دونوں مل کے ولنریبل کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ ڈرگس لیں اور ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو جائیں۔ اس میں جو ہم اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اور کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو ایڈکشن میں لانے کے باعث بن سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ نشہ کرنا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے۔ نشے کے لیے کوئی اسپیسیفک ایج جو ریسرچرز بتاتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ارلی یوز ہو، کوئی ابھی اتنی زیادہ عمر نہ ہو اس وقت، کیونکہ خاص طور پہ جیسے 16، 17 یا 18 سال کی ایج کا اگر کوئی بچہ ہے تو اس وقت اس میں ہارمونل چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت لوہا گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس دوران ڈرگس کو ابیوز کرنے کا موقع ملے تو اس میں چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ برین ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ایک ڈیولپنگ برین میں اگر ڈسفنکشننگ آنی شروع ہو جائے گی، پرابلم آنی شروع ہو جائے گی، تو اس کے سیریس کنسیکوینسز لیٹر لائف میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی فیکٹر ذہن غور رہے کہ جو ارلی یوز ہے اس کے افیکٹس اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کی اسٹڈی کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسٹڈی میں اس وقت چونکہ برین ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر اچھے کانسیپٹس، اچھا نالج، اچھے سوشل سکلز اور یہ چیزیں ڈال دی جائیں تو ولنریبلٹی فیکٹرز کافی حد تک ہم کم کر سکتے ہیں، چاہے اس میں جینیٹک سسپٹیبلٹی ہو، چاہے مینٹل النیسز ہوں یا انسٹیبل فیملی ریلیشن شپ ہوں۔ اگر دیکھیں یہ بہت سارا فرق ڈالتے ہیں، لیکن اگر ارلی یوز میں ارلی ایج میں اگر ہم ان کو کور کر لیں تو اس میں بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود حقائق بدل نہیں سکتے۔
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ارلی ایج میں اگر ڈرگز یوز کی جاتی ہیں تو اس میں پرابلمز جو آنے والی زندگی میں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور ان میں سب سے بڑا پرابلم سبسٹنس ابیوز کا ہوگا اور ایڈکشن کا ہوگا فیوچر لائف میں۔ اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ میتھڈ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہے، نشہ کیا کیسے جاتا ہے۔ جیسے اسموکنگ ہے، اس کے تھرو ڈرگس لی جا سکتی ہیں، یا انجیکشن کے ذریعے ڈرگس لی جاتی ہیں جن کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے ایڈکٹیو بیہیویئرس کا، چاہے وہ اسموک کیا ہوا ہو یا انجیکٹ کیا ہو، وہ ود ان سیکنڈس برین تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو چاہے وہ ہائی فیلنگس دیتا ہے یا لو فیلنگس دیتا ہے، لیکن اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 سیکنڈ لگتے ہیں کہ برین ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کیا چیز باہر سے آئی ہے۔ سائنٹسٹ اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو لو فیلنگس ہیں وہ انسانوں کو ریپیٹڈ ڈرگ یوز کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور تاکہ وہ ان لو فیلنگس کو ہائی فیلنگ میں کنورٹ کر سکیں۔